السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الزمر، آیت نمبر 38 سے 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ علیہ یتوکل المتوکلون۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنے طریقے اور حالت پر عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد تم جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہ بات تو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان یعنی اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور خالق اپنی پیدا کی ہوئی یا بنائی ہوئی چیز میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور ایسے تصرف کا اختیار خالق کے علاوہ دوسری کسی ہستی کو نہیں ہو سکتا، بالخصوص جبکہ وہ خود بھی اللہ کی مخلوق اور اسی کے زیر تصرف ہو۔ اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی مخلوق میں تصرف کے وسیع اختیارات رکھتا ہے، اور دوسری طرف جو بھی معبود ہوگا بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کچھ اختیار بھی نہیں چل سکتا۔ اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کس کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھنا چاہیے؟ اور ان معبودوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ سب مل کر بھی میری اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ سب مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں۔ پھر جو چیزیں میرے نفع و نقصان سے متعلق مجبور محض ہیں ان پر بھروسہ کرنا تو سخت نادانی کی بات ہوگی۔ واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی کئی رسولوں کو مشرکوں کی طرف سے اس قسم کی دھمکیاں دی جاتی رہیں کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی گستاخی سے باز نہ آئے تو وہ تمہیں مخبوط الحواس بنا دیں گے اور تم کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں رسول یہی کہتے رہے، ان معبودوں سے کہو کہ میرا جو کچھ بھی بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، اور فوری طور پر سب مل کر میرے خلاف کارروائی کر کے دیکھ لو، اور مجھے مہلت بھی مت دو تاکہ مجھے بھی علم ہو جائے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور تم کو بھی علم ہو جائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ تمہارے کام یہ ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤ، ایمانداروں کو اذیتیں پہنچاؤ، اسلام کی راہ روکنے کے لیے
سازشیں اور منصوبے تیار کرو اور اپنے آبائی دین اور شرکیہ رسوم پر ڈٹے رہو۔ سو یہ کام تم کرتے جاؤ، اس کے مقابلے میں اور میرے پیروکار، میری تابعداری کرنے والے تمہاری طرف سے ہر طرح کے دکھ سہ کر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، رسوا کرنے والے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، گویا تھوڑی ہی مدت بعد تم اس رسوائی کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اور دائمی عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں مرنے کے ساتھ ہی فوراً ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کریں جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کریں جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہو، تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ سو ایسی کتاب ہم نے آپ پر نازل کر دی ہے، اور آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا۔ لوگوں کو زبردستی ان حقائق کا قائل بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لوگوں کو زبردستی اس پر عمل کرنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا یا اس پر ایمان لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آگے ہر شخص خود اپنا نفع سوچ سکتا ہے، اگر نصیحت قبول کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور اگر اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ خود ہی بھگتے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اس آیت سے ان امور کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے، دوسری روح نفسانی یا نفس ناطقہ ہے جو نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں ہی دوچار ہوتی رہتی ہے۔ اسی روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں اور اسی روح کو دوام ہے۔ یہ روح جب بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو انسان کے حواس خمسہ میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران انسان کی قوت باصرہ، لامسہ اور ذائقہ کی کارکردگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قوت سامعہ بھی مان پڑ جاتی ہے، یعنی سننے کی قوت بھی مان پڑ جاتی ہے۔ ہاں اگر غل غپارہ یا شور ہو رہا ہو یا کوئی دوسرا آدمی سوئے ہوئے کو بلند آواز سے پکار کر جگا دے تو روح نفسانی دوبارہ، انسان کی روح جو ہے دوبارہ اپنے جسم میں لوٹ آتی ہے۔ اس روح کو اپنے جسم سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے کیونکہ یہی جسم اس روح کی آرزوں کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 2،
ان دونوں قسموں کی روحوں کا آپس میں نہایت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جزو ہوتے ہیں۔ روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو انسان جاگنے پر جب جاگتا ہے تو حشاش بشاش نظر آتا ہے، اور اگر اس روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے، انسان کی روح کو اگر خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے تو بعض دفعہ انسان سوتے میں ہی چیخنے اور چلانے لگتا ہے، اور جاگتا ہے تو سخت خوفناک ہوتا ہے، اور کہیں اگر مار پٹے تو حیرت کی بات ہے کہ اس کی یعنی خواب میں اگر مار پٹے تو غیر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مار پٹائی کے اثرات اور نشانات بعض دفعہ انسان کے جسم پر نمودار ہو جاتے ہیں، جنہیں جاگنے کے بعد انسان خود بھی مشاہدہ کر سکتا ہے، خود بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کے عذاب کی ماہیت کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، روح حیوانی کا تعلق محض بدن سے ہے۔ بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ روح تو بدن کے بوسیدہ ہونے یا فنا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی، بلکہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ختم ہونے سے بدن نہیں کہلاتا ہے، بلکہ جسد، میت، لاش کہلاتا ہے۔ نمبر 4، ان دونوں قسموں کی روحوں میں سے کسی بھی ایک قسم کی روح کے خاتمے سے دوسری قسم کی روح کا از خود جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا، تو اب روح نفسانی انسان کی روح خواہ کہیں بھی سیر کرتی ہوگی دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہیں قبض کر لے گا۔ اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لیں تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثے یا بیماری کے مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی، اور یہی وہ روح ہے جسے انایا ایگو کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انایا ایگو کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اسی لیے سوتے وقت ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اور بیدار ہوتے وقت یہ دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جس کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ سوتے وقت دعا یاد کریں، سوتے وقت دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے جاگیں اور اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب طرح کی تعریف اس اللہ کی سزاوار ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا دیا اور اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ اللہ جو ہمیں ہر روز سلا کر موت کا نمونہ دکھاتا اور پھر اس کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے، وہ اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے کہ حقیقی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں پھر بھی وہ سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی پرستش کے لیے یہ دلیل دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، انہی کی سفارش سے کام بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے شفیع ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اسے معبود بنا لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بتوں کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے،
نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، کسی بھی بات کا یہ اختیار نہیں رکھتے، تو پھر تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں، اور سفارشی ان کے وہ بت اور شریک ہیں جنہیں انہوں نے از خود اپنے ہاتھوں سے کسی دلیل و برہان کے بغیر اپنا سفارشی بنا لیا، حالانکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ان میں نہ عقل ہے جس سے کام لے سکیں، نہ کان ہے جن سے سن سکیں، نہ آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، کیونکہ یہ جمادات ہیں جن کا حیوانات سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گمان کرنے والوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سفارشی بنا رکھے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت اسی کو نفع دے سکتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اجازت عطا فرما دے، یعنی اس کا سب انحصار اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ کس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی ان سب میں صرف اسی اللہ رب العالمین کا تصرف ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن جب کہ وہ تمہارے مابین انصاف کے ساتھ، تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکوں کی ایک پکی خصلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مشرک بتوں کے پجاری ہوں یا قبروں کے یا پیروں فقیروں کے، نیز کسی بھی دور کے مشرک ہوں، سب میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ اکیلے کی ہی صفات بیان کی جائے، اگر ان کے سامنے اکیلے اللہ کی صفات بیان کی جائیں، اس کے محیر العقول کارنامے بیان کیے جائیں، اس کی حکمت سے لبریز آیات کی تشریح بیان کی جائے، تو اس سے مشرکوں کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے بلکہ ان میں گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے، اور بس اوقات وہ بیان کرنے والوں کو بتوں کا یا اولیاء اللہ کا منکر ہونے کا طعنہ دینے لگتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ولیوں کی کرامات بیان کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ فلاں بزرگ نے اپنی گستاخی کا یوں انتقام لیا تھا، فلاں شخص کی قسمت میں ایک لڑکا بھی نہیں لکھا تھا، لیکن فلاں بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے اصرار اور تکرار کر کے خوشامد کر کے اس شخص کے حق میں 7 بیٹے اللہ تعالیٰ سے منوا لیے، چنانچہ اس کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب کوئی ایسے من گھڑت قصے بیان کرتا ہے تو سامعین سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور بڑے ہی خوش رہتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے بزرگوں کے بیان میں اگر کہیں اللہ کا نام آ جائے تو اس کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اصل محبت انہیں اپنے اولیاء ہی سے ہوتی ہے۔